میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، قریب قریب آ کر درس و بیان کی تعظیم کی خاطر ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی لگے اس طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا فرمائے جس کے ذریعے تو نے میرا کلام سنا، 10,000 زبانیں عطا فرمائی جس کے ذریعے تو نے مجھ سے کلام کیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو مجھے محبوب اور میرے نزدیک تر اس وقت ہوگا جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خلیفہ اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں، نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ، نوح خلیل موسیٰ ہے سب کا آقا، نام محمد ہے سب کا آقا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل باب الاسلام سندھ کے شہر باغ مدینہ جوہی میں سحری اجتماع کا سلسلہ ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ صدور میں فرماتے ہیں، ایک شخص کا گھر قبرستان کے قریب تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگ کی محفل قائم کی، لوگ ناچ کود اور دھما چوکڑیوں میں مشغول تھے۔
کہ قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئی ایک گرجدار آواز گونج اٹھی، اور وہ خوفناک آواز ان دو عربی اشعار پر مشتمل تھی، یعنی اے ناپائیدار ناچو رنگ کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، موت تمام کھیل کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو مسرتوں اور لذتوں میں غافل تھے، موت نے انہیں اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا۔ راوی کہتے ہیں خدا عز و جل کی قسم، چند ہی دن کے بعد دولہا کا انتقال ہو گیا۔ موت کی آندھی آئی اور ٹھٹھا مسکریوں، دھما چوکڑیوں، سنگیت کی دھنوں، قہقہوں، شادمانیوں، مسرتوں، مچلتے ارمانوں اور خوشی کی تمام راحتوں سامانیوں کو اڑا کر لے گئی۔ دولہا میاں موت کے گھاٹ اتر گئے اور خوشیوں بھرا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدا بن گیا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت کو سن کر شادیوں میں بے ہدہ فنکشن برپا کرنے والوں اور ان میں شریک ہو کر گانے باجے کی دھنوں پر خوشیوں کے نعرے بلند کرنے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ آئیے اس سے ملتا جلتا ایک اور عبرتناک واقعہ آپ کے گوشے گزار کروں۔ چنانچہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک نوجوان کی شادی کے سلسلے میں رات کو فنکشن ہو رہا تھا۔ کیا پڑوسوں نے، کیا خاندان کی عورتیں، سب نے شرم و حیا کی چادر اتار ڈالی تھی۔ فلمی گیت کی دھنوں پر خوب طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ اتنے میں ماں کے پاس آ کر دولہا کہتا ہے، ماں، اے میری پیاری ماں، کل میری شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، میری خواہش ہے کہ تو بھی ناچ۔ ماں چونک کر بولی، ارے بیٹا، یہ تو چھوکریوں کی یعنی لڑکیوں کا کام ہے، میں اس عمر میں کہاں ناچ سکوں گی۔ لیکن بیٹے نے بازو تھام کر ماں کو باصرار کھینچا اور رنگ میں اتار دیا۔ ہر طرف ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے، طبلے پر تھاپ پڑی اور بوڑھی ماں بھی بے ڈھنگے انداز میں ہاتھ پاؤں ہلاتی ہوئی ناچنے کے انداز میں اپنے بے ڈھنگ فن کا مظاہرہ کرنے لگی۔ اسی طرح رات گئے تک ادھم بازی ہوتی رہی۔ آخر کار تھک ہار کر سب سو گئے۔ دن نکل آیا، آج شادی ہے، بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جانے والی ہے۔ گھر کا کوئی فرد دولہا میاں کو جگانے ان کے کمرے میں آیا، آواز دی مگر دولہا میاں اٹھ نہیں رہے۔ اوہو، ایسی بھی کیا تھکن ہے کہ بارات تیار ہے اور دولہا میاں کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر آنے والے نے دولہا کو جب زور سے ہلایا تو اس کے منہ سے چیخ نکلی گئی۔ گھر کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ آہ بد نصیب دولہا، رات بھر ناچنے اور اپنی ماں کو نچوانے کے بعد موت سے ہم آغوش ہو چکا تھا۔ چیخوں پکار مچ گئی، خوشیوں بھرا گھر یکدم ماتم گدا بن گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے وہاں آنسوؤں کے دھارے بہہ نکلے۔ ابھی جہاں قہقہوں کا زور تھا وہاں واویلے کا شور ہے۔ خوشیاں اور شادمانیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ہر شخص تصویر غم بنا ہوا ہے۔ غسال نے آ کر نیلایا، کفن پہنایا۔ لوگوں نے بد نصیب دولہا کا جنازہ اٹھایا۔ کافور کی غمگین خوشبو نے فضا کو مزید سوگوار بنا دیا۔ پھولوں سے سجی ہوئی کار میں سوار ہونے کے بجائے گلوں کے انبار سے لدے ہوئے جنازے کے پنجرے میں لیٹا ہوا بد نصیب دولہا لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر ویران قبرستان کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آہ بد نصیب دولہا کو خوشیوں سے مہکتے، بجلی کے قمقموں سے دھمکتے حجرہ عروسی کے بجائے کیڑے مکوڑوں کی ابھرتی ہوئی تنگو تاریک قبر میں اتار دیا گیا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔
اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے یہ خوشیاں عارضی ہیں، موت یقینی ہے۔ جس نے یہاں خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج ضرور ملا۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل شادی جیسی میٹھی میٹھی سنتیں بہت سارے گناہوں میں گر چکی ہے۔ حالات اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ جب تک بہت سارے حرام کام نہ کر لیے جائیں اس وقت تک اب شادی کی سنت ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ مثلا منگنی کی رسم کو لے لیجئے، اس میں لڑکا اپنے ہاتھ سے لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، حالانکہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شادی میں مرد اپنے ہاتھ مہندی سے رنگتا ہے، یہ بھی حرام۔ مرد اور عورتوں کی مخلوق دعوتیں کی جاتی ہیں یا کہیں برائے نام بیچ میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی عورتوں میں غیر مرد گھس کر کھانا بانٹتے، خوب ویڈیو فلمیں بناتے، شوکیہ تصویریں بنانے اور بنوانے والوں کو عذاب خداوندی عز و جل سے ڈر جانا چاہیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، باذن پروردگار، غیبوں پر خبردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہے، اور ہر تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی تھی اللہ عز و جل ایک مخلوق پیدا کرے گا جو اسے عذاب کرے گی۔ شادیوں میں خوب فیشن پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، خاندان کی جوان لڑکیاں خوب ناچ گانے اور ادھم مچاتی ہیں، اسی دوران مرد بھی بلا تکلف اندر آتے جاتے رہتے ہیں۔ مرد عورتیں جی بھر کر بدنگاہی کرتی ہیں، خوب آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، نہ خوف خدا ہے نہ شرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنو سنو، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا، کان کا زنا سننا، زبان کا زنا بولنا اور ہاتھ کا گناہ پکڑنا ہے۔ یاد رہے کہ غیر مرد غیر عورت کو دیکھے یا غیر عورت غیر مرد کو شہوت سے دیکھے، یہ حرام اور دونوں کے لیے جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نامحرم عورتوں کو دیکھنے والے مردوں اور نامحرم مردوں کو باشہوت دیکھنے والی عورتوں کو اپنی کمزوری اور ناتوانی پر ترس کھاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے عذاب سے خوب ڈرانا چاہیے۔ شرح صدور میں بیان کردہ ایک طویل حدیث میں ہے، سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان عبرت نشان ہے۔ پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے، دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ لوگ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، اور یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لرز اٹھو اور گھبرا کر رحمت والے پروردگار عز و جل کے حضور توبہ کر اس سے رحمت کی بھیک مانگ لو۔ وہ نازک بدن جس کی آنکھ میں معمولی غبار پڑ جائے تو بے قرار ہو جائے، اگر لال مرچی کا ذرہ پڑ جائے تو تڑپ کر رہ جائے، اپنی انگلی لگ جائے تو بل بلا اٹھے۔ ہائے مسلمان، وہ نازک آنکھیں جو نہ دھواں برداشت کر سکے، نہ پیاس کاٹتے وقت اٹھنے والے بخارات سہ سکے، اگر نامحرم عورتوں کو دیکھنے کے سبب یا لذت کے باوجود مردوں کو تانے کے سبب یا ٹی وی وی سی آر پر فلمیں بلکہ ٹی وی پر غیر خبریں سنانے والی عورتوں کو اخبارات میں فلمی اشتہارات عورتوں کی تصویریں دیکھتے، یا فٹ بال یا ہاکی کے کھلاڑی، ورزش کرنے والے، کشتی لڑنے والے، باکسنگ کرنے والے یا کبڈی لڑنے والوں کے کھلے ہوئے گھٹنے یا رانے کو دیکھنے کے جرم میں اگر آنکھ میں کیل ٹھوک دیے گئے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح اسلامی بہنیں بھی غور کریں،
اگر غیر مردوں کو باشاوت دیکھنے کے سبب خواب پھوپھا ہو، خالو ہو، بھینوئی، دیور، جیٹھ، چچا زاد، تایا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد ہی کیوں نہ ہو، اخبارات میں مردوں کی تصویریں دیکھنے کے سبب اور ٹی وی اور وی سی آر، انٹرنیٹ پر فلمیں، ڈرامے دیکھنے کے سبب، خبریں سننے والی غیر عورتوں کی تصویروں کو دیکھنے کے سبب اگر ان کی آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے گئے تو کیا کریں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فلم دیکھے اور جو گانے سنے، کیل اس کی آنکھ کانوں میں ٹھکے، بیڈ باجوں سے تو کوسوں دور بھاگ کہ کہیں دوزخ کی کھا جائے نہ آگ۔ مت بجاؤ بھائیو تم تالیاں، اس طرح کی چھوڑ دو نادانیاں، یہ کبیرہ ہے گناہ سن لو میاں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ فلمی ریکارڈنگ کے بغیر آج کل شاید ہی کہیں شادی ہوتی ہو، اگر کوئی سمجھائے تو بساؤں کا جواب ملتا ہے، واہ صاحب اللہ عز و جل نے پہلی بچی کی خوشی دکھائی ہے، گانا بجانا نہ کرے، بس جی خوشی کا وقت ہے، سب چلتا ہے، معاذ اللہ۔ ارے نادانو، خوشی کے وقت اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا جاتا ہے، خوشیاں طویل ہو، نافرمانی نہیں کی جاتی، کہیں ایسا نہ ہو اس نافرمانی کی نحوست سے اکلوتی بیٹی دلہن بننے کے 8ویں دن روٹھ کر میکے آ بیٹھے اور مزید 8 دن کے بعد 3 طلاق کا پرچہ آ پہنچے اور ساری خوشیاں دھول میں مل جائے، یا دھوم دھام سے ناچ گانوں کی دھمک چوکڑیوں میں بیائی ہوئی دلہن 9 ماہ کے بعد ہی رچی میں موت کے گھاٹ اتر جائے، آہ 100,000 آہ۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شادی کی خوشی میں گانے بجانے کا گناہ کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، حدیث پاک میں ہے 2 آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت کی ہے۔ نمبر 1 نعمت کے وقت باجا، نمبر 2 مصیبت کے وقت چلانا۔ افسوس اب مسلمانوں کے ضمیر مردہ ہوتے جا رہے ہیں، غیرت کی آنکھوں پر جہالت کے پردے پڑ گئے، حیا کا جنازہ نکل گیا، گناہوں پر ندامت کے بجائے اظہار مسرت کیا جا رہا ہے، ناچ گانوں کا گناہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھ کر گانے بازی سن کر گلی کوچوں میں ٹانگیں تھر تھراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ناچتے کودتے ہوئے ٹانگیں تھر تھراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ماں باپ ڈانٹنے کے بجائے خوش ہوتے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ شادیوں کے بے ڈھنگ فنکشنوں میں بھی خوب بھنگڑا ڈالا جاتا ہے، یا غیر اخلاقی اور غیر اسلامی لطیفے سنائے جاتے ہیں، تو غافل لوگ زور زور سے قہقہے لگاتے، داد تحسین کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اس روایت کو بار بار اپنے کانوں پر دہرائیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ ہائے غفلت سے ہنسنے والوں، بار بار پر قہقہے لگانے والوں، یہ سن کر رو پڑنا چاہیے۔ خزائن العرفان میں ہے، حضرت سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، باذن پروردگار، غیبوں پر خبردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے،
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانے سے باہر تشریف لائے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں ہنس رہے ہیں. فرمایا تم ہنس رہے ہو, ابھی تمہارے پاس رب عز و جل کی طرف سے امان نہیں آئی اور یہ تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی. ترجمہ کنز الایمان, کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ عز و جل کی یاد اور حق کے لیے جو اترا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا ہی رونا, ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا, ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا, ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے, ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب غفلت کے ساتھ ہنسنا بھی پسند نہیں تو ناچ گانوں کی دھما چوکڑیاں کس قدر ناپسند ہوں گی. بہرحال رب الجلال عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے, جلد سے جلد توبہ کر لیجئے, کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز کوفے کے قریب کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ گھر کے پاس سے زادان نامی مشہور گویہ نہایت ہی سریلی آواز میں گا رہا تھا اور کچھ اوباش لوگ شراب کے نشے میں مست گانے باجے کی دھنوں پر جھوم رہے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کتنی پیاری آواز ہے, اگر یہ آواز قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی. یہ فرما کر اپنی مبارک چادر اس گویہ کے سر پر ڈال دی اور تشریف لے گئے. زادان نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب تھے؟ لوگوں نے بتایا مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے. پوچھا انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا فرما رہے تھے کتنی پیاری آواز ہے, اگر یہ آواز قرآن کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی. یہ سن کر ان پر رکت طاری ہو گئی. وہ اٹھے اور اٹھ کر اس نے اپنے باجا زمین پر زور سے دے مارا, باجے کے پرخچے اڑ گئے. پھر روتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا, خود بھی بہت روئے. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل سے محبت کی میں اس سے کیوں نہ محبت کروں. زادان نے گانے باجے سے توبہ کر لی. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اختیار کر لی, قرآن پاک کی تعلیم حاصل کری, علوم اسلامیہ میں ایسا کمال حاصل کیا کہ بہت بڑے امام بن گئے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک ادنا پر پڑی تو کیا سے کیا کر دیا اور بہت بڑے اونچے مقام پر ان کو پہنچا دیا. تو یہ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کا اثر ہے, تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. نیز اس ایمان افروز حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا گانے باجے بہت بری چیز ہے. اگر یہ
اچھی چیز ہوتی تو معاذاللہ روح کی غذا ہوتی، تو کیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ زادان پر کرامت انفرادی کوشش کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرتے معاذاللہ؟ نیکی کی دعوت کا ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ موسیقی کی مذمت پر کچھ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں، اس سے سعادت مندوں کی سمجھ میں آ جائے گا تو ہرگز روح کی غذا نہیں بلکہ اسے روح کی روحانیت کی تباہی ہوتی ہے۔ دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 1، نعمت کے وقت باجا، مصیبت کے وقت چلانا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، گانے باجوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتی ہے اور غیرت کو برباد کرتی ہے، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ یہ فرمان ایک مرتبہ پھر سنیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتی اور غیرت کو برباد کرتی، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ جو گانے والے کے پاس بیٹھے گانا کان لگا کر دھیان سے سنے، اللہ عز و جل بروز قیامت اس کی کانوں میں سیسا انڈلا دے گا۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نہایت سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج موسیقی اس قدر عام ہو چکی کہ ہوٹلوں پر جائیں تو موسیقی گانے باجے چل رہے ہیں، بس کے اندر بیٹھیں تو فلمی ڈرامے چل رہے ہیں، گانے باجے چل رہے ہیں، وین میں بیٹھیں، کار کے اندر بیٹھیں، کسی کی دکان میں جائیں، ہر جگہ میوزک، گھر کے اندر جائیں تو میوزک۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ گھر میوزک سینٹر بن چکے ہیں۔ بچوں کی کھلونوں کے اندر بھی اب تو میوزک ہے، گڑیا کے اندر، اسی طرح چپلوں کے اندر میوزک ڈال دیا گیا ہے، اور اب نئی کسر اس موبائل نے پوری کر دی۔ ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور اپنے کانوں پر لگا کر نہ جانے پوری رات بےہودہ گانے، فلمیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے پاس ایک میل آئی کہ ایک نوجوان اپنے کانوں میں عرفان لگائے ہوئے موسیقی کی دھن اور گانے کی سرور میں مست بڑھتا چلا جا رہا تھا، گانے سنتا مست ہو کر چلتا جا رہا تھا۔ اس کو ہوش نہ رہا کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ چلتے چلتے ریل کی پٹڑی پر چڑھ گیا، ایک دم ریل گاڑی آئی اور اسے کچل کر رکھ دیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مقام ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے۔ رہو سب سے بالا اور زینت نرالی اور فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ گانے باجے یہ اچھی عادت نہیں، گانا دل کو خراب کرتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے۔ ارے کب تک گانے باجے سنتے رہیں گے؟ ارے کب تک گانے گاتے رہیں گے؟ یہ زبان، ارے یہ زبان گانے گانے کے لیے تھوڑی ہے، ارے یہ زبان تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہونی چاہیے، ارے یہ کان گانے باجے سننے کے لیے تھوڑی ہے۔
یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں سننے کے لیے. ارے کب تک رب کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ ارے کب تک فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں گے؟ گانے باجے سنتے رہیں گے؟ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر کب تک فلمی ڈرامے دیکھتے رہیں گے؟ انٹرنیٹ پر گندی گندی فلمیں دیکھتے رہیں گے؟ ارے رب ناراض ہو گیا اور اس کے محبوب روٹھ گئے، ایمان برباد ہو گیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے، مارے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مان جائیے، مان جائیے، گناہ مت کیجئے، گانے باجے مت سنیے، ارے فلمی ڈرامے مت دیکھیے، ارے موسیقی کو مت سنیے. یہ اچھی عادت نہیں، یہ گناہوں کے قریب کرتی ہے، ایمان برباد کرتی ہے. رب کو راضی کر لیجئے، اپنے پروردگار عز و جل کو راضی کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا اسلام کے مشہور معروف حنفی بزرگ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمت اللہ القوی سے منقول ہے. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ السلام کو بے حد سریلی آواز عطا فرمائی تھی. آپ علی نبینا و علیہ السلام کی خوش الہانی سے پہاڑ وجد میں آ جاتے، پرندے اڑتے اڑتے گر پڑتے، چرند و درند آوازیں سن کر جنگلوں سے نکل آتے، درخت جھومنے لگتے، بہتا پانی تھم جاتا، جنگلی جانور وغیرہ ایک ایک ماہ تک کھانا پینا چھوڑ دیتے، چھوٹے بچے رونا اور دودھ مانگنا ترک کر دیتے. آپ علی نبینا و علیہ السلام کی پرسوز آواز کے اثر سے بعض اوقات انسانوں کی روحیں پرواز کر جاتی. ایک بار حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کر 100 عورتیں وفات پا گئی. شیطان آپ علی نبینا و علیہ السلام کی نیکی کی دعوت کے اس انداز سے بہت پریشان تھا. آخر کار اس نے بانسری اور تنبورا بنایا، خوب گایا بجایا. اب لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. جو سعادت مند تھے وہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ السلام کی پرسوز آواز کے شیدائی ہوئے، اور جو گمراہ تھے وہ شیطان کے ساز اور گانوں کی طرف مائل ہو گئے. واقعی گانا شیطان ہی کی ایجاد ہے، جیسا کہ تفسیر احمدیہ کی ایک روایت میں بھی یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا گایا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ گانا باجوں یہ شیطان ملعون کا کام ہے، اور گانے باجے سننا سنانا شیطان کے نقش قدم پر چلنا چلانا ہے، اور مسلمانوں کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت کی گئی ہے. اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فلمی کی آنکھ میں محشر میں آگ، آہ بڑھ جائے گی تو فلموں سے بھاگ، بینڈ باجوں سے تو کوسوں دور بھاگ، ورنہ دوزخ کی تجھے کھائے گی آگ. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مختلف روایت و حکایتوں سے ظاہر ہوا کہ گانا باجا اور موسیقی ہرگز روح کی غذا نہیں، بلکہ اس سے روحانیت تباہ ہوتی ہے. روح کی غذا تو ذکر اللہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز الایمان: سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. روح کی غذا نماز ہے جو کہ ذکر ہی ہے. چنانچہ اللہ عز و جل کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز الایمان: اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
گانے باجے اور موسیقی یہ تو روح میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، نمازوں اور عبادتوں کی لذتیں تباہ کرتی ہے، شرم و حیا کا خون کرتی ہے، مسلمان خواتین کو بے پردگی پر ابھارتی ہے۔ یقیناً اسے روح کی غذا کہنا شیطانی سازش ہے اور شیطانی ہی کا نعرہ ہے۔ اب گانے باجے والوں پر یا بنگڑا ڈالنے ناچ نخرے کرنے والوں کو نادان مسلمان عزت کا مقام دیتے ہیں، عزت کا مقام، یہ فنکار ہے، یہ گلوکار ہے، یہ اداکار ہے، یہ پاپ سنگر ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اس طرح ان کو بڑے اچھے اچھے نام کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے، ورنہ ان کا اصل لقب گویا، میراثی، ڈوم وغیرہ ہے۔ اور معاذ اللہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو تو یہ تو مسخرے ہیں، بےروبیے ہیں، تو ان کو بھی یہ گلوکاروں کو، اداکاروں کو، موسیقاروں کو، ان ڈانسروں کو رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اے گانے والوں، اے ڈانسروں، اے گلوکاروں، اداکاروں، موسیقاروں، رب کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کر لیجیے، نہیں تو مارے جائیں گے، تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکات العالیہ تمام مسلمان گلوکاروں، اداکاروں، موسیقاروں کی خدمت میں نہایت درد بھری مدنی التجا کرتے ہوئے انہیں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے سچی توبہ کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اگر ان کاموں پر کچھ مال بھی کمایا ہے تو یاد رکھیے یہ روزی حرام ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اے گانے والوں، اے باجا بجانے والوں، اے موسیقاروں، اے گلوکاروں، اے اداکاروں، دل بڑا کیجئے، گانے باجے مسکرے پن سے سچی اور پکی توبہ کیجئے، اور جن سے جو رقم لی ہے ان کو لوٹا دیجئے، اگر وہ نہ ملے تو ان کے رشتہ داروں کو دے دیجئے، اگر وہ بھی نہ ہو تو کسی شرعی فقیر کو پیش کر دیجئے۔ اگرچہ ایسا کرنا نفس پر سخت دشوار ہے، مگر یہ کیوں بھولتے ہیں کہ ہر حال میں مرنا، قبر میں اترنا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا، حرام سے حاصل کیوں ہی رقم نہ لوٹائے اور یہ قبر میں سانپ اور بچھو بن کر لپٹ گئے تو کیا کریں گے؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بری، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی اردن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکات العالیہ کا سنتوں بھرا بیان گانے باجے کی ہول نہ کیا، یہ حاضرین بھی اور ناظرین کی بارگاہ مدنی التجا کی یہ بیان خریدیں، مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیں، اسے سنیں۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ پر امیر علیہ سنت کا تحریری بیان بھی ہے، گانے باجے کی ہول نہ کیا۔ تو امیر علیہ سنت کے بیانات سن کر الحمدللہ عز و جل بے شمار مسلمانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے، اور کئی چور ڈاکو انہیں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لی۔ آئیے آپ کو ایک بہار سناتا ہوں، یہ بہار سنیں گے تو آپ کا سینہ مدینہ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا۔ کرنگی باب المدینہ کراچی میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے، غالباً 1992 کی بات ہے۔ ہم ان دنوں گلستان جوہر باب المدینہ کراچی میں رہتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے منوف شوق نے مجھے ناچنے کا شوقین بنا دیا، یہاں تک کہ میں نے ڈانس کے مقابلے میں حصہ لے لیا اور انعام بھی حاصل کیے۔ جب میری تصویریں اخبارات میں چھپی تو خاندان میں خوب پذیرائی ملی، میں پھول کر کپا ہو گیا، ڈانس سیکھنے کی اکیڈمی کے اندر داخلہ لے لیا اور اس منوس فن میں انتہائی مہارت حاصل کر لی، ڈانس سکھانے والا بن گیا۔ میں نے فرانس،
تھائی لینڈ وغیرہ کا سفر کیا، ہند سے کلاسیکل ڈانس بھی سیکھا۔ اب میں ایسے مقام پر پہنچ چکا تھا کہ مشہور اداکاروں اور اداکارہ مجھ سے ڈانس سیکھا کرتی تھی۔ اس بے حیائی کے ماحول میں مجھے ایسی جوان لڑکیاں بھی ملی جو اچھے سے اچھا ڈانس سیکھنے کے لالچ میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اسی دوران میرے والدہ کا انتقال بھی ہو گیا، مگر میری آنکھیں نہ کھلی۔ لیکن والدہ کی ہدایت کی بدولت درود پاک سے محبت تھی۔ غالباً اپریل 2005 میں ایک ڈانسی پروگرام کے سلسلے میں مرکز الاولیاء لاہور جانا ہوا۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدار فیض الانوار کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے درود پاک پڑھ کر اصال ثواب کیا۔ ناچ گانے کر تھک ہار کر جب سویا تو خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے محروم والدین بڑھتی آگ کے گھیرے میں ہے اور مجھے دیکھ کر چلا چلا کر کہہ رہے ہیں، کچھ یوں کہہ رہے ہیں، ہم تیری اسلامی تربیت کرنے میں کوتاہی کرتے رہے، ہائے ہماری خرابی، تو ڈانس اور شرابی بن گیا، اب تیری وجہ سے آگ ہمیں جلا رہی ہے، تو توبہ کر لے تاکہ ہم بھی تو بھی عذاب سے بچ سکے اور ہم بھی اس سے چھٹ جائیں۔ میں خواب میں رونے لگا، میری آنکھیں کھل گئی، میں کافی دیر تک روتا رہا۔ پھر میں نے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوا، قدموں کی طرف بیٹھ کر رو رو کر میں نے دعائیں کی۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے فریاد کی، یا داتا اب آپ ہی مجھے سنبھالیے۔ اتنے میں کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، سر اٹھا کر دیکھا تو سفید لباس میں سر پر سبز امام شریف میں ملبوس ایک صاحب تھے جو مجھے پیارے انداز کے اندر فرما رہے تھے، بیٹا موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جلدی گناہ سے توبہ کر لے۔ میں نے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ مسکرا کر فرمانے لگے باب المدینہ کراچی آ جاؤ۔ یہ کہہ کر ایک دم وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ واقعہ میری بیداری کے وقت ہوا۔ میں باب المدینہ کراچی پہنچا اور ایک مبلغ دعوت اسلامی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے انفرادی کوشش فرمائی اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے سنتوں برے سفر اختیار کیا۔ جب امیر قافلہ نے سنت سے سکھانے کے حلقے میں غسل کا طریقہ بتایا تو میرا دل اچک کر حلق میں آ گیا، یا خدا میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ فوراً مسجد سے باہر نکلا، اسی وقت غسل کیا۔ مدنی قافلے میں بتائے جانے والے طریقے کے مطابق میں نے رات صلاۃ توبہ پڑھ کر سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ والد مرحومین چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے مجھے گلے لگایا، میں رونے لگا۔ امی جان نے کہا اب میں بہت خوش ہوں، آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ فارغ ہو کر میں نے ابو جان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا، میں اسی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے بہت بڑے میدان میں پہنچ گیا۔ درمیان میں شیشے کا ایک کمرہ تھا، بہت سے لوگ اس کے اندر جانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ الحمدللہ عز و جل میں بڑی آرام کے ساتھ اس کے اندر چلا گیا۔ وہاں 5 بزرگ تھے، ایک بزرگ جو اونچی جگہ پر تشریف فرما تھے، ان کا چہرہ پر اتنا نور تھا کہ نگاہیں نہیں پھیر رہی تھی۔ میں نے ان بزرگ سے پوچھا میرے ابو جان کہاں ہیں؟ تو ایک بزرگ نے کمرے کے پیچھے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں گیا تو والد صاحب اندھیرے میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا، جواب دیا ہر ایک ان بزرگ کو تحفہ پیش کر رہا ہے، مگر میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ تم مجھے کچھ بھیجتے ہی نہیں۔ یک ایک نورانی تاش میرے ہاتھ میں آ گیا، میں نے والد مرحوم کو دے دیا۔ والد صاحب مجھے ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوئے اور نورانی چہرے والے بزرگ کی خدمت میں وہ نورانی تھال پیش کر دیا۔ پھر ہم وہاں سے باہر نکل آئے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا یہ ہو نہ ہو نورانی چہرے والے بزرگ میرے نور والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو میرا جسم خوشبو سے مہک رہا تھا۔ یہ ایمان افروز خواب دیکھنے کے بعد میں نے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی اور امیر قافلہ کے ہاتھوں ہاتھ اپنے سر پر سبز امامے کا تاج سجا لیا اور چہرے پر داڑھی بھی رکھ لی۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ کیوں
وہ ڈانسر جو ڈانسر بن کے ڈانس سکھانے والا بن گیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا، گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کی۔ مزید اس کا کہنا کہ میں نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 63 دن کا تربیتی کورس فرمایا اور 41 دن کا مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت پائی۔ الحمدللہ عز و جل امامت کورس میں بھی داخلہ لے لیا۔ چند دن گزرے تھے کہ میں نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ مزید وہ نوجوان لکھتے ہیں کہ میرے اکثر خاندان انگلینڈ میں مقیم تھے۔ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے خاندان کی ایک پینٹ شرٹ پہنے والی انتہائی ماڈرن لڑکی سے میری نکاح ہو چکا تھا۔ جب اسے میری توبہ کا علم ہوا تو انہوں نے داڑھی کٹوانے کا مطالبہ کیا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے توبہ پر قائم رہا، جس کے سبب انہوں نے کورڑ کے ذریعے مجھ سے طلاق لے لی۔ اس قصے کی وجہ سے میرے اپنے بہن بھائی بھی مجھ سے روٹھ گئے۔ میرے والدین تو دنیا میں تھے ہی نہیں، یوں میں تنہا رہ گیا۔ اب دعوت اسلامی والے ہی میرے رشتہ دار اور سب کچھ ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں نے اتنی محبت دی کہ میں اپنوں کی جدائی کا غم بھول گیا۔ مزید وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک 2005 میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی سعادت ملی، اور ایک دن بیان میں مبلغ دعوت اسلامی نے میرے متعلق مدنی بہار سنائی تو ایک اسلامی بھائی کو مجھ سے بہت ہمدردی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے عید الفطر کی تقریباً ایک ہفتے بعد مجھے سٹی گورنمنٹ میں ملازمت پر لگا دیا۔ پھر میری مدنی ماحول میں شادی بھی ہو گئی۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت میں دعوت اسلامی کی مجلس ڈاکٹرز اور مجلس کھیل کا رکن بن چکا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ وہ نوجوان گانے باجوں سے توبہ کر کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا، نیک بن گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، عاشق رسول بن گیا، داڑھی والا بن گیا، امام والا بن گیا، نیکی کرنے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والا بن گیا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل گانے باجوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ مدنی ماحول بہت پاکیزہ مدنی ماحول ہے۔ اس مدنی ماحول کی برکت سے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت فرمائیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل ابھی رمضان کی آمد ہے، رمضان کی آمد ہے، تو دعوت اسلامی کے تحت رمضان المبارک میں 30 دن کے اعتکاف کی بھی بہاریں ہوتی ہیں، تو زندگی میں ایک مرتبہ تو 30 دن کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ تو یہ رمضان میں تمام اسلامی میں نیت کر لیں، حاضرین بھی نیت کریں، ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کے 30 دن کے اعتکاف میں ضرور شرکت کریں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔